میرا خیال نہیں ہے حکومت کو کیا علم ہے کہ واٹ از ہیپننگ ان دس ویری ایریا؟ ابھی تو ایرپٹ ہونا شروع ہوا، وہ دوبارہ جب آئیں گے اسلام آباد سے 60 کلومیٹر کے فاصلے پہ تو تب بھی شاید ان کی آنکھ کھلے. آپ خود دیکھیں نا سر، جو آپ کی کوریج کیا ہے، مطلب کے پی کے ڈرون حملہ ہو گیا تو خبر آ گئی، یا کو بلام بلاسٹ ہو گیا تو خبر آ گئی، اس کے علاوہ کیا کوریج کیا ہے، کس طرح پہنچ رہے لوگوں کو؟ دیکھیں طلعت صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ذمہ داری میری اور آپ کی اور یا آرگنائزیشن کے جو سربراہ ہیں ان کی بنتی ہے، اور وہ اس لیے بنتی ہے کہ اس ایشو کو، وہ وار آن ٹیرر کا ہو یا پھر بلوچستان کا ہو، ہمیں ریٹنگ کے آئینے میں دیکھنے کی بجائے اس کو میرٹ پہ ڈیل کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں ایشوز کو اگر ہم نے صحیح تشخیص نہیں کی اور حل نہ نکالا تو خدا نخواستہ اسلام آباد، لاہور اور کراچی بھی وزیرستان بن سکتے ہیں. تو اس لیے ابھی تک لوگوں کی ایجوکیشن بھی نہیں ہے اور انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہے اور سلوشن بھی نہیں ہے. پھر یہ جو بیچارے ہیں جو بلوچستان میں بیٹھا ہوا جرنلسٹ ہے اور وہاں پہ وہ تو اپنے خطرات کے بارے میں بھی مجھے اور آپ کو آگاہ نہیں کر سکتا. تو اس لیے ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے تاکہ اس کی ہم تشخیص صحیح کر لیں، لوگوں کو ایجوکیٹ کر لیں. کیونکہ اگر یہ مسئلہ حل نہ ہوا اور اسی طرح صورتحال جاری رہی تو صرف صحافی نہیں، وہ ایریا آج کسی کے لیے بھی محفوظ نہیں رہے گا. طلعت صاحب، جو چیزیں ہم افغان جہاد میں دیکھ رہے تھے اور جو ایکٹرز دیکھ رہے تھے وہ سارے دوبارہ سے ایکٹیو ہوئے ہیں. اور کچھ عرصہ پہلے تک ہم بات کر رہے تھے کہ جو آپ نے بھی حوالہ دیا کہ 60 میل دور رہ گئے. اب پنڈی اسلام آباد کے اندر بیٹھ کے وہی سارے ایکٹرز آپ کو نظر آتے ہیں، اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. اور جن لوگوں پہ بین بھی لگا ہوا تھا ان سب کو ہم نے میڈیا نے دوبارہ دکھانا شروع کر دیا. نیشنل سیکیورٹی کے ہم نے میمو گیٹ تو ایشو بنا دیا ہے، ٹھیک ہے، میمو گیٹ بھی ایک ایشو ہے جو پروب ہونا چاہیے، جو اس کی فائنڈنگ آئیں گی. لیکن نیشنل سیکیورٹی کے اور بھی بہت سارے ایشو ہیں. بے روزگاری بھی نیشنل سیکیورٹی کا ایک ایشو ہے. اس کے بعد آپ کے جو فوڈ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، مہنگائی ہے آپ کی، یہ بھی نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں. لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی کی قلت ہے، گیس کی قلت ہے، یہ سارے بھی. اس پہ تو میں نے نہیں دیکھا کہ جنرل پاشا صاحب جا کے ایفیڈیوٹ جمع کروائیں یا سپریم کورٹ میں افتخار چودھری صاحب کہیں کہ ہاں جی آرمی چیف کا ایفیڈیوٹ آیا ہے، اس کو ہم وار فوٹنگ پہ اس کو لیں گے، اس کے اوپر ہم نے کمیشن بنا دیے اور یہ بھی مہینے کے اندر ان ایشوز کو سالو کریں گے. جب تک یہ والی ہماری ریئلائزیشن نہیں ہوگی کہ ہماری نیشنل سیکیورٹی ایکچولی لوگوں کے ساتھ لنکڈ ہے، جو ہمارے بھائی خیبر پختونخوا میں بیٹھے ہیں یا بلوچستان میں بیٹھے ہیں، جو حالات فیس کر رہے ہیں، ان کا ہمیں ادراک کرنا چاہیے. اور اسلام آباد میں بیٹھ کے یہاں پہ ہم لوگ اسٹوڈیو میں جیسے صافی نے بھی کہا ہم لوگ ایشوز ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن جو لوگ جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں ان کے کان پہ شاید جو نہیں رنگتی. اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر حکومت کی نظر بھی ان تمام معاملات کے اوپر ہوتی. صحافی ادارے تمام کے تمام جو ہیں وہ اپنی اگر تمام ذمہ داری نبھا بھی لیں پھر بھی جو ریاست کے اداروں کی ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں کر سکتے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ صحافی اپنے دفاع کا انتظام خود ہی کر لیں. اگر پاکستان میں یہ ایسا ہی ماحول ہے تو پھر اس کو ہم آرگنائزڈ کیاؤس ہی کہیں گے کہ ہر کوئی اپنا کام خود ہی کر رہا ہے. ریاست کا وجود جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے. بہرحال آج کا پروگرام تھا ناظرین مکرم خان عاطف کے قتل، اس کی شہادت کے حوالے سے. ہم مکرم خان عاطف جیسے صحافیوں کو واپس نہیں لا سکتے، وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں. کوشش صرف یہ ہے کہ اس ایشو کے اوپر توجہ رہے اور آنے والے دنوں میں جن صحافیوں کو خطرات ہیں ان کو بھی ہم دیکھتے رہیں. پاکستان میں صحافیوں کے حالات جو ہیں وہ کافی مشکل ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.